اس کی آنکھیں نفرت اور غصے کی زیادتی سے دہتے ہوئے دو انگاروں جیسی لگ رہی تھی۔ شہزاد نے جلدی سے باتھ ٹب پر چڑھ کر اس کی کلائیاں کھول دی، پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جسم کو گرنے سے بچاتے ہوئے اس نے ٹخنوں کی بندشیں بھی کھول دی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے بے لباس جسم کو سنبھال کر شہزاد نے نیچے فرش پر اتار دیا۔ چند لمحوں تک تو وہ کھڑی ہانپتی رہی، پھر بھوکی شیرنی کی طرح اس کا دایاں پنجہ شہزاد کے نرخے کی طرف لپکا۔ شہزاد نے جلدی سے اس کی کلائی تھام لی۔ ذرا اطمینان سے خاتون، اس نے دونوں کلائیوں کو گرفت میں لیتے ہوئے منہ پر چپکا ہوا ٹیپ اتار دیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ غصے سے اس کی سانسیں کسی غضبناک ناگن کی طرح پھنکاروں سے مشابہ ہو گئی تھی۔ ذرا سانس ٹھکانے آئی تو وہ چیخنے لگی۔ شہزاد نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا تاکہ شور باہر نہ جائے۔ میری بات تو سنیے خاتون، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کرو بات ذلیل کمینے فردوسی، تم نے اس بوڑھے خبیث کو میرے ساتھ اس لیے چھوڑا تھا؟ وہ گرجنے لگی۔ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کوئی مجسم شیطان بھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں اسے گولی مار دوں گی، اس کی بوڑھی ہڈیاں پیس ڈالوں گی۔ شہزاد خاموش کھڑا رہا۔ مسز لامو کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اوشان نے اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہوں گی۔ اسے افسوس ہونے لگا کیونکہ مسز لامو جیسی عورت کے ساتھ اتنی درندگی کا مظاہرہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ اسے اوشان پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ بولو، تم فردوسی سارے کے سارے کتے ہوتے ہو۔ تمہیں عورت کی نزاکت، عورت کے جذبات کی بھی پرواہ نہیں۔ تم لوگ درندے ہو۔ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی۔ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ شہزاد نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ آپ نے بھی اسے اتنی زیادتی کی تھی کہ اسے دنیا کا کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، تم بھی اسی کے طرفدار ہو، بلکہ مجھے تو یہ تمہاری ہی سازش لگتی ہے۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ تمہیں لوگوں نے جنرل لامو کو قتل کیا ہے اور اب مجھ پر اس طرح کے حربے استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی رپورٹ دوں جس سے تمہارے ملک کی پوزیشن خراب نہ ہونے پائے، لیکن میں تمہارے کسی جانسے میں نہیں آؤں گی۔ تم لوگ مجھ پر ایسے حربے استعمال کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں مادام تمہارے افسوس سے وہ کچھ واپس نہیں آ سکتا جو مجھ سے چھن چکا ہے۔ میں نے اتنے مکروہ بوڑھے کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس ناگوار صورتحال کے لیے میں آپ سے ایک بار پھر معذرت چاہوں گا مسز لامو، پلیز۔ کمینے، تم اسے جان سے کیوں نہیں مار ڈالتے؟ شہزاد خاموش رہا۔ میں ابھی اور اسی وقت واپس جاؤں گی اور اپنے ملک جا کر تم لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس ملک کا دنیا کے نقشے سے نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے نکیلے ناخنوں والی انگلیوں کو اکڑا کر شہزاد کے چہرے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شہزاد نے پلک جھپکتے میں اس کی کلائیاں تھام لیں۔ وہ اس سے بری طرح الجھ پڑی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے اور پھر رفتہ رفتہ مسز لامو تھک گئی۔ اب اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں رفتہ رفتہ مسکراہٹ آمیز چمک آ گئی تھی۔ شہزاد اس کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے خوشنما ہونٹوں پر بڑی ہی پرکشش مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ اپنا کام کر رہی تھی لیکن بے حد آہستہ آہستہ۔ پھر ہانپتے ہانپتے مسز لامو نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ شہزاد نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا، اسے کمرے میں لا کر اس نے بستر پر لٹا دیا۔ شب بخیر مسز لامو، اس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ ہو سکے تو اوشان کو معاف کر دیجیے گا، وہ ایک احمق بوڑھا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عام حالات میں وہ بالکل بے ضرر ہے اور میں اس سے بھی زیادہ بے ضرر ہوں۔ شریر، مسز لامو نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ شہزاد اب بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ اسے فیلڈ کرافٹ میں عورتوں کی نفسیات پر باقاعدہ لیکچر دے دیے گئے تھے۔ وہ تعلیم یہاں کام آ رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کو بروئے کار لاتے ہوئے مسز لامو کے دل میں گدگدی نہ پیدا کر دی ہوتی تو یقیناً اس وقت صورتحال بگڑ چکی ہوتی۔ اگر وہ اس حالت میں چیختی ہوئی باہر چلی جاتی تب بھی شہزاد کے لیے ڈوب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنی بے پناہ خود اعتمادی کو کام میں لاتے ہوئے اور مردانہ وجاہت کا جادو کر کے مسز لامو کو رام کر ہی لیا۔ وہ اس پر مزید جھک گیا۔ اس کے چہرے سے گڑیا نما اس حسینہ کی معطر سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ اوشان نے اخبار ایک طرف پھینک کر درمیانی دروازے کی طرف دیکھا اور ہی کر کے ہنس پڑا۔ یہ اس کے ہنسنے کا مخصوص اور معنی خیز انداز تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دیواروں کے اس پار پیدا ہونے والی صورتحال سے بے خبر نہیں ہے۔ تم ایک مہذب درندے ہو۔ مسز لامو کی آواز اوشان کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ وہ بوڑھا سور۔ مسز لامو کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ غالباً شہزاد نے اس کا باقی جملہ ہونٹوں میں ہی دبا لیا تھا۔ اوشان نے مسز لامو کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اب غصے میں نہیں ہے۔ گویا شہزاد اس صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس کی درندگی سے پیدا ہو گئی تھی۔ اوشان کو اس گڑیا جیسی عورت سے اتنی بے دردی کا مظاہرہ کرتے افسوس ہوا تھا۔
لیکن وہ ایک لامازی عورت تھی اور لامازیوں سے تو اوشان کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ کچھ دیر بعد شہزاد اس کے کمرے میں آیا تو اوشان یوں اخبار کے مطالعے میں ڈوب گیا جیسے اس نے کوئی آواز یا کوئی آہٹ سنی ہی نہ ہو۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، شہزاد کی آواز سنائی دی۔ اس نے عقب میں دروازے کو بڑے جارحانہ انداز میں بند کیا تھا اور اس کے لہجے میں بھی برہمی تھی، لیکن اوشان نے اخبار سے نگاہ تک نہیں ہٹائی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا، شہزاد نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہوتے رہ گئے۔ اور اسی لمحے شہزاد کی حسیات نے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ آس پاس کہیں خطرہ موجود تھا۔ وہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا استاد اوشان اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی اس پر حملہ کرنے والا تھا یا کسی نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس شخص کے خیالوں کی لہروں نے شہزاد ٹائیگر کے ذہن میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ اگر یہ مہلک خیالات کی لہریں اوشان کے ذہن سے پیدا نہیں ہو رہی تھی تو اسے بھی اس خطرے کا احساس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ بھی یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ شہزاد سے اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود بھی نہیں تھا۔ مسز لامو لطف و لذت کے سمندر میں ڈوبی دوسرے کمرے میں اپنے بستر پر دراز تھی اور اس کے بارے میں ایسا سوچنا ہی فضول تھا۔ کیا تمہیں کچھ بے چینی محسوس ہو رہی ہے؟ اوشان نے اخبار سے نگاہ اٹھا کر شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور بے چینی یہ ہے کہ آپ نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کسی ناپختہ عمر کے بچے جیسی حرکتوں کی توقع نہیں۔ میری واپسی میں تمہاری خواہش کا دخل ہے یا یہ بحرام کا حکم ہے؟ یہ ایک پیشہ ورانہ فیصلہ ہے۔ اوشان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے تم نے کچھ بے چینی محسوس کی تھی۔ جی ہاں، ایسا کیوں تھا؟ شہزاد نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کی کھڑکیوں پر باری پردے گرے ہوئے تھے اور تمام دروازے مضبوطی سے بند تھے۔ اس کمرے میں تو خطرے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ خطرہ باہر ہے میرے بچے، اوشان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شہزاد کے انداز سے لمحے بھر کے لیے بے چینی ظاہر ہوئی، لیکن اگلے لمحے وہ پرسکون انداز میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور سامنے کھڑی عورت کو گورنے لگا۔ یہ وہی عورت تھی جسے شہزاد نے ہوٹل کی لابی میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ عورت ہوٹل کی ملازمہ جیسی وردی پہنے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو سر، عورت نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے کمرے کا ایئر کنڈیشنر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے وقتی طور پر اسے بند کرنا پڑے گا۔ اوہ کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ عورت اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے سختی ظاہر ہو رہی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو ملازمہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر ایئر کنڈیشنر بند کر دیا اور کھڑکیوں کی طرف بڑھ گئی۔ باری باری اس نے تمام باری پردے ہٹا دیے اور کھڑکیاں کھول دی۔ کھڑکیوں کے کھلتے ہی شہزاد کی بے چینی بھی بڑھ گئی، لیکن وہ خود کو ہر اعتبار سے پرسکون رکھنے میں کامیاب تھا۔ اسے موت کی بو محسوس ہونے لگی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف کے احساس کی لہریں بھی اس کے حساس ذہن تک پہنچ رہی تھی۔ جو عورت کھڑکیاں کھولنے آئی تھی اس نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شہزاد کو اس کی نسوں اور عضلات میں کھنچاؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس عورت کے جسم کا ہر مسام خوف کی وجہ سے پسینہ بہانے لگا، جس کی بو شہزاد کو فوراً ہی محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے کنکیوں سے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان نے برا سا منہ بنایا۔ شہزاد نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ایک کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور اسی لمحے اسے سڑک کی دوسری جانب واقع ایک عمارت کی کھلی کھڑکی نظر آ گئی۔ اگرچہ اس کھڑکی پر باری پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن شہزاد نے صاف محسوس کر لیا کہ جن مہلک لہروں کو محسوس کر کے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے، وہ لہریں اسی جانب سے آ رہی ہے۔ گویا کھڑکی کے اس پردے کے پیچھے اس کی موت کا سامان کیا جا رہا ہے۔ شہزاد نے اچانک ہی بڑھ کر اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں خاتون، اس نے مٹھاس سے بھرپور لہجے میں کہا۔ واقعی تم نے کھڑکیاں کھول کر ہمیں پریشانی سے بچا لیا ہے۔ عورت نے جواباً انکسار سے مسکرانے کی کوشش کی۔ شہزاد اس کے ہاتھ کی ایک مخصوص رگ پر آہستہ آہستہ اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا، جس سے عورت کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، لیکن اب تک اس نے ایک بار بھی شہزاد کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود وہ رفتہ رفتہ شہزاد کے لمس سے مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا خوف اس کی بے ترتیب سانسوں میں الجھ رہا تھا۔ جب شہزاد نے اسے گھبراہٹ اور اختلاج کی انتہائی حالت تک پہنچا دیا تو اس نے یک لخت عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے عورت ہوا کے تیز جھونکے کی طرح دروازے سے نکل گئی۔ چند لمحوں تک دروازے پر رک کر شہزاد نے اپنے استاد کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہی اوشان نے اسبات میں سر ہلایا، شہزاد راہداری میں اسی طرف دوڑنے لگا جدھر وہ عورت گئی تھی۔
اس نے اپنی محبوب رائفل کو نرم نرم بستر پر رکھ دیا اور کھڑکی کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ستمبر کی یک بستہ ہوا اسے اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جتنا اس کمرے میں سکوت تھا، نیچے سڑک پر شہر اتنا ہی پرشور اور ہنگامہ خیز تھا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ اس بوڑھے کو گھورتا رہا جو کمل کا آسن جمائے فرش پر مطمئن بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کھلی کھڑکی سے وہ اب اسے نسبتاً نمایاں نظر آ رہا تھا۔ گورنر نے اس کھڑکی کو کھلتے اور پردے کو ہٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حالانکہ بند کھڑکی اور پردے کے باوجود اس نے اپنے شکار کی موجودگی محسوس کر لی تھی، اور یہ احساس ہوتے ہی اس نے اپنی گولی اور شکار کی کھوپڑی کے درمیان تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ پہلے پہل تو اس تعلق کو پیدا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن پھر یہ تعلق متاثر ہونے لگا، اور ایسا صرف اسی وقت ہوتا جب شکار اس کی موجودگی کو محسوس کر لیتا تھا۔ اس نے رائفل اٹھا کر سب سے پہلے اس بوڑھی ہی کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حسب معمول جب شکار اور گولی کے درمیان تعلق اور ہم آہنگی نہ پیدا ہو سکی تو اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے میں کوشش کرنا گولی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وہ ناکامی کے بوجھل احساس تلے دبا بے حرکت بیٹھا تھا۔ دفتن عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماریا اندر آئی ہے۔ ماریا کی آمد اس کے لیے ایک نیا احساس بھی لے کر آئی، موت کا ٹھٹھرا دینے والا احساس۔ اب تم نے اسے قتل کر دیا؟ ماریا نے پوچھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ نہیں، گورنر نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ پڑی۔ کیونکہ وہ ہم دونوں کو قتل کرنے آ رہا ہے، گورنر نے مغموم لہجے میں کہا۔ اس کاروبار میں بس یہی ایک خامی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم بازی ہار چکے ہیں ماریا، لیکن شکار تم سے صرف 50 گز کے فاصلے پر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے بدستور مغموم لہجے میں کہا۔ رائفل بستر پر پڑی ہے، یقین نہیں آتا تو خود آزما کر دیکھ لو۔ تم ایک اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ کوشش بھی ناکام رہے گی، گورنر نے جواب دیا۔ میں ایک حساس اور دیانتدار قاتل ہوں ماریا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جب شکاری ناکام ہو جاتا ہے تو اسے خود شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس کھیل میں ایک نہ ایک مرتا ہی ہے، کسی ایک کو مقتول بننا پڑتا ہے، اس لیے میں قاتل نہیں ہوں تو یقیناً مقتول ہوں۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہونے کی آواز آئی۔ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ڈیئر، دروازے اس قسم کے لوگوں کو نہیں روک سکتے، گورنر نے کہا۔ لیکن دروازہ میں نے تو بند نہیں، ماریا کی آواز سنائی دی، اور پھر اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ اس کی چٹکنے والی کھوپڑی کی آواز خاصی بلند تھی۔ گورنر نے آواز کی طرف آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا۔ ماریا کے بال ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اس کا سر جھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے بال فرش کی طرف لٹک گئے تھے۔ ان لٹکے ہوئے بالوں پر گاڑا گاڑا خون سفر کر کے فرش کی طرف بہ رہا تھا۔ ہیلو دوست، ایک خوشگوار آواز گورنر کی سماعت سے ٹکرائی۔ قتل و غارت گری کا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ تمہاری آمد سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ اوہ، مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ شہزاد کی آواز سنائی دی۔ گورنر اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ میری وجہ سے؟ سنو دوست، گورنر نے پہلی بار شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان تکلفات کو رہنے دو۔ میں اپنے کسی شکار کو کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کرتا تھا، اس لیے جس کام سے آئے ہو اسے جلدی پورا کرو۔ لیکن تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں اندازوں کا کھلاڑی ہوں، اگر میرا ہی اندازہ غلط ہونے لگے تو میری مہارت بیکار ہے۔ مجھے معلوم تھا جس روز مجھے قتل کرنے میں ناکامی ہوگی اس روز میں قتل ہو جاؤں گا۔ تم واقعی ایک حساس قاتل ہو، میں منتظر ہوں دوست، گورنر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بڑی دیانت سے قتل ہونا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میں اب تک دیانتداری سے قتل کرتا آیا ہوں۔ پہلے ایک دو باتوں کا جواب دو، تمہاری خدمات کس نے حاصل کی تھی؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی نے جو اب لاش بنی فرش پر پڑی ہے۔ گورنر نے ماریا کی طرف انگلی اٹھا دی۔ یہ کس کے لیے کام کر رہی تھی؟ کسی تخریبی جماعت کے لیے، لیکن میں یقین سے اس جماعت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم یقین سے کیا بتا سکتے ہو؟ گورنر خاموش رہا۔ وہ اذیت میں مبتلا تھا، ایک بات تو تم یقیناً بتا سکو گے، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے متوقع قاتل کے چہرے پر روحانی کرب محسوس کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جس کے چہرے پر انگنت برے برے تل ہوتے ہیں؟ گورنر کے چہرے پر اذیت کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ اس نے شہزاد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جانتے ہو جس عورت کے چہرے پر ایسے تل نہیں ہوتے وہ کیسی لگتی ہے؟ شہزاد نے کہا۔ وہ عورت ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جس رات کو تارے نہیں نکلتے۔ گورنر نے آنکھیں بند کر لی۔ شہزاد ایک لمحے کے لیے آگے بڑھا، پھر اس کے تباہ کار ہاتھوں نے قاتل کو اوپر تلے 7 چوٹیں لگائی۔ پہلی چوٹ گورنر کو قتل کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن شہزاد اس کے کم از کم 7 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ 70,000 کرنسی نوٹ فی 1000، ایک ٹکڑا۔ اس نے گورنر کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو دیکھا اور بڑبڑانے لگا۔ مجھے افسوس ہے دوست،
وقت اور موقع ہوتا تو میں تمہارے 70,000 ہی ٹکڑے کرتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس نے کندھے اچکائے اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے میں رک کر اس نے پلٹتے ہوئے کہا، تم واقعی ایک عظیم آدمی تھے دوست، کاش تم نے میرے سر کا سودا نہ کیا ہوتا۔ تمہاری موت کا مجھے افسوس رہے گا کیونکہ تم ایک بے مثال قاتل تھے۔ دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ باہر آ گیا اور مغموم انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ شہزاد نے کار اسی راستے پر ڈال دی جس پر سفر کرتے ہوئے لامازی جنرل پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا۔ کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ جنرل لامو کی بیوی سمیت وہ تینوں کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ شہزاد ڈرائیو کر رہا تھا اور اوشان دوسری کھڑکی سے لگا بیٹھا گنگنانے میں مصروف تھا۔ شہزاد کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ اوشان یوں سمٹا ہوا تھا کہ مسز لامو اس کا جسم چھونے نہ پائے۔ گزشتہ روز شہزاد نے مسز لامو کا دل جیت لیا تھا، اس لیے وہ اب اوشان سے اتنی متنفر نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہزاد کی خاطر وہ اسے برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ شہزاد نے کنکھیوں سے مسز لامو کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر طمانینت سے بھرپور تبسم تھا۔ وہ یکسوئی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ کار کی رفتار کم رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا جو جنرل لامو کو اغوا کر چکے تھے اور اب اس کی زندگی کے در پہ ہو گئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ آس پاس ہی موجود ہیں اور انہیں کسی مناسب موقع کی تلاش ہے۔ یہ موقع شہزاد انہیں خود ہی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ گورنر کو قتل کرنے کے بعد سے وہ بار بار اس کے بارے میں سوچنے بھی لگتا تھا۔ وہ شخص اسے بے حد پسند آیا تھا، لیکن اسے قتل کرنا شہزاد کی مجبوری تھی۔ اگر معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا تو شاید وہ اسے جان سے نہ مارتا۔ گورنر کے انداز سے اس نے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے ایک اعلیٰ ظرف حریف کی حیثیت سے وہ اس کی قدردانی کے لیے دل سے مجبور تھا۔ اب تک کسی نے ان کی کار کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ کاریں عقب سے آ کر گزر رہی تھی، دو ایک کاریں پیچھے پیچھے بھی نظر آتی رہی، لیکن وہ کسی نہ کسی چوراہے سے غائب ہو گئی، اس لیے وہ کسی کار کو مشکوک قرار نہیں دے سکا تھا۔ اس نے ایک جگہ کار روک دی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں جنرل لامو کی کار کو حادثہ پیش آیا تھا اور پھر جنرل پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے اس نے اوشان کو اشارہ کیا اور مسز لامو سے مخاطب ہوا، آپ یہیں تشریف رکھیں۔ وہ کار سے ہٹ کر ایک طرف چلنے لگا۔ اوشان اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر شہزاد نے اوشان سے کہا، میرا خیال ہے یہاں پہنچنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جنرل لامو کیسے غائب ہو گیا تھا، اور میرا یہ نظریہ غلط نہیں ہوگا، لیکن تمہیں اس قسم کی سراغ رسانی کی تربیت تو نہیں دی گئی۔ اوشان نے مسکرا کر کہا، میں محسوس کر سکتا ہوں اور اندازہ لگا سکتا ہوں، اس کا دوسرا نام سراغ رسانی ہے۔ سراغ کو پہلے محسوس ہی کیا جاتا ہے، شہزاد نے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راہگیر انہیں بڑی توجہ سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے یہ احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ جنرل لامو اس مقام سے غائب نہیں ہوا۔ وہ اپنی کار سے اتر کر نہیں جا سکتا تھا اور کوئی اسے لے جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آیا۔ اوشان نے تبصرہ کیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ جنرل لامو نے اپنے ڈرائیور اور سیکرٹری کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ ایسی حالت میں اس نے اپنے اغوا کرنے والے کو کیسے معاف کیا ہوگا؟ اوشان نے سوال کیا۔ وہ اپنے آدمیوں کی بجائے اسے ہی گولی مار سکتا تھا۔ اچانک ریل کی آواز سنائی دی اور ملک کے اندرونی حصے میں چلنے والی گاڑی کا شور ختم ہوتے ہی شہزاد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جنرل کو صرف اسی گاڑی کے ذریعے فرار کا موقع مل سکتا تھا۔ اس گاڑی کا سٹاپ اوگی ٹاؤن ہے، جنرل کو وہیں ہونا چاہیے، شہزاد نے زیر لب کہا۔ ہو سکتا ہے جنرل کو قتل کر دیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں ہم پر قاتلانہ حملے کی کیا وجہ ہے؟ صرف انتقام، اور پھر انہیں میرے سر کی قیمت بڑھا دینی چاہیے۔ ایسا ہو رہا ہوگا بیٹے، اوشان بڑبڑایا۔ یقیناً اس بار ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ کچھ بھی ہے، میں اوگی ٹاؤن ضرور جاؤں گا، شہزاد نے کہا اور کار کی طرف دیکھنے لگا۔ مسز لامو نے بیٹھے بیٹھے بیزاری محسوس کر کے ہاتھ بجانا شروع کر دیا تھا۔ آخر اس گدی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوشان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جنرل لامو کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اپنے شوہر کو پہچاننے کے علاوہ اس کی آواز بھی پہچان سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں جنرل لامو کی تصویر بھی تو دی جا سکتی تھی۔ ہاں لیکن اوشان، شہزاد نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، یہ عورت ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گی جنہوں نے جنرل لامو کو اغوا کیا ہے۔ حکام احمق نہیں ہیں، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی اسے یہاں بھیجا ہے۔ دفعتاً شہزاد کی نگاہ ایک شخص پر پڑی، اسے وہ اب تک 3 بار دیکھ چکا تھا اور یہ شخص چوتھی مرتبہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ انداز سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان میں کسی قسم کی دلچسپی لے رہا ہے، لیکن شہزاد اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے ایک چیخ سی سنائی دی، کوئی بلند آواز میں بولا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا شہزاد اسے نہ سمجھ سکا تھا۔ اس نے وضاحت طلب نگاہ سے اوشان کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ شخص بھی لامازی ہے اور اس نے ایک عرصے بعد اتنی حسین لامازی عورت دیکھی ہے۔ اوشان نے وضاحت کی،